اور انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں. اب اس وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے الحمدللہ رکن شورا حضرت علامہ مولانا محمد حاجی اسد مدنی عطاری صاحب تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ بلا تاخیر سنتوں بھرا بیان سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل رکن شورا مرشد کے پیارے انشاءاللہ عز و جل ہمارے خوش نصیب طلبہ کرام کی دستار بندی اور اسناد اپنے مبارک ہاتھوں سے تقسیم فرمائیں گے. اور میرا یہ گمان ہے, میری یہ یوں کہنے کہ اچھا گمان اور اچھی امید ہے کہ رکن شورا چونکہ خود عالم دین ہے, ان کے مبارک ہاتھوں سے جن جن کو اسناد ملے گی اللہ کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل ہمارے وہ حفاظ کرم بھی ضرور عالم دین بن کر بنانے کی سعادت حاصل کریں گے. بعض مدری منع ہمارے جو حفاظ کرم بیٹھے ہیں جو یوں کہنے آج کی ہماری محفل کے دولے ہیں اور ان کو یہاں پر ہم نے جمع کیا ہے, ان کے گلے میں ہار بھی پہنائے ہیں. کل قیامت میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کا استقبال جب فرمائے گا تو انشاءاللہ فرشتے بھی ان کو ہار پہنائیں گے, اللہ ان کو عزت اور مرتبے عطا فرمائے گا. تو جو سرپرست حضرات یہاں تشریف فرما ہے میں ان سے معذرت خواہ ہوں, آپ کے لختے ذکر ہے, آپ کے بچے ہیں, ہم ان کو یہاں جمع کر کے بٹھانا چاہ رہے ہیں. اگر تھوڑی قربانی دینی پڑے تو آپ اس میں ضرور شفقت فرمائیں, تعاون فرمائیں. بلا تاخیر بیان شروع کرتے ہیں. آئیے رکن شورا کا بیان خوب توجہ سے سنیے. اللہ پاک ہمیں سن کر اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا کر اس پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ اپنے کریم آقا, اپنے رحیم آقا, اپنے مشفق اور مہربان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ شریف سے باہر جانے کا شرف ملا. فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا گزر جس درخت اور جس پہاڑ کے قریب سے ہوتا تھا ہر طرف سے بس ایک ہی صدا بلند ہوتی تھی اور وہ صدا تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ. پتھر بھی سلامیاں پیش کرتے, درخت بھی سلامیاں پیش کرتے, ہر طرف سے ہی بارگاہ رسالت میں سلام پیش کیا جاتا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام. حجر پتھر کو کہتے ہیں, شجر درخت کو کہتے ہیں. ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام, ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی. اور کس نے بڑے پیارے انداز میں بات ذکر کی کہ حجر و شجر جن پہ پڑھتے ہیں درود وہ ہے اللہ کے پیارے محبوب. جو نہیں پڑھتا وہ نہ پڑھے. عاشق کا تو ورد و وظیفہ ہے درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائیو, قرآن پاک اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ناریب کتاب ہے. یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے اوپر لیا. پچھلی کتابیں تورات, زبور, انجیل, ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے
اس امت کے ذمہ رکھی، وہ کتابیں آج اصلی حالت میں نہیں ہیں۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کو نازل کرنے والے رب نے یہ بات خود ارشاد فرمائی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس ذکر کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے یہ قرآن نازل فرمایا، اس قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پر لی۔ آپ دیکھتے ہوں گے، آپ میں سے میرے وہ بھائی نے کہا دیگر ممالک میں بھی وہ سفر کا سلسلہ رہا ہو، رنگ جدا جدا، نسلیں جدا جدا، زبانیں جدا جدا، بولیاں جدا جدا، لیکن کسی بھی جگہ پر آپ جا کر قرآن پڑھیں نا، آپ کو ان کی زبان نہیں آتی، ان کو آپ کی زبان نہیں آتی۔ کسی بھی جگہ پر کوئی زیر زبر پیش کی بھی غلطی ہوگی نا، ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہو کر کہے گا یہ کیوں نہیں، یہ کیوں نہیں۔ اس قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم کر لی، اور یہ حفاظت کس انداز میں کی گئی؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو چن لیا جنہیں کتاب کا وارث بنا دیا۔ یہ چمکتے ہوئے چہرے آپ کے سامنے، ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا کچھ بندوں کو جنہیں کتاب کا وارث بنایا۔ اور مزید کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ قرآن پاک کی روشن آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے بندوں کے سینوں میں چھپا دی۔ جو علم والوں کے سینے میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن محفوظ کر دیا۔ یہ قرآن وہ عزت والی کتاب، وہ عظمت والی کتاب، وہ رفعت والی کتاب، وہ بلندی والی کتاب، وہ شان و شوکت والی کتاب کہ اللہ نے نازل فرمائی، تو خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ آپ کسی بھی کتاب کے بارے میں جاننا چاہیں، کتاب آپ کے ہاتھ میں، کتاب ہاتھ میں پکڑ کرنا چند ایک سوال ہے جو ذہن میں آتے ہیں، اور سوالات کے جوابات بندہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ آگے پیچھے سے بعض اوقات کچھ چیزیں پوچھی جا رہی ہوتی ہیں، یار یہ کتاب لے تو لوں لیکن یہ بتاؤ اس کا رائٹر کون ہے؟ رائٹر کا نام پوچھا، یہ کس زبان کی کتاب ہے؟ یہ سوال کیا۔ یہ کتاب کب لکھی گئی ہے؟ یہ سوال کیا۔ یہ کب آئی؟ یہ سوال کیا۔ اس کتاب میں کیا کیا ملے گا؟ یہ سوال کیا۔ یہ جتنے بھی سوال ہم کرتے ہیں نا، قرآن وہ واحد کتاب ہے جو تمام تر دل میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب خود دے رہا ہے۔ کوئی دائیں بائیں آگے پیچھے کسی سے پوچھ رہے کی حاجت نہیں ہے۔ سب سے پہلا سوال، یہ کتاب کس کا نام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید، اس کا نام قرآن مجید ہے۔ یہ کہاں سے آئی؟ قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئی۔ یہ کس زبان میں ہے؟ قرآن کہتا ہے بلسان عربی مبین، یہ واضح عربی زبان میں۔ یہ کتاب کب آئی؟ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ عزت و عظمت والا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ چل رمضان 29 دن کا مہینہ ہے، 29 دن کا مہینہ ہے، قرآن کب آیا؟ تو قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ قرآن لیلۃ القدر میں آیا۔ چاہے اس کتاب میں کیا کیا ملے گا، کس فن کی کتاب ہے؟ تو قرآن ارشاد فرماتا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کائنات کی کوئی خوشبودار چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ ہر چیز کا روشن بیان اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن میں فرمایا۔ اور مزید اگر آگے بڑھتے ہیں نا تو قرآن پاک یہ وہ عزت و عظمت والی کتاب ہے جس کو دیکھنا عبادت، جس کو چھونا عبادت، جس کو پڑھنا عبادت، اور جس کا گھر میں ہونا خیر و برکت کا ذریعہ۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے تعلق سے ارشاد فرمایا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا نا، صرف ایک حرف، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اسے ایک کامل نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور
بعد ذکر فرمائے گئے. میرے آقا فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. میرے حضور فرماتے ہیں میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف. الف جدا حرف ہے, لام جدا حرف ہے, میم جدا حرف. جس نے صرف الف لام میم پڑھا نا, الف پڑھا 10 نیکیاں ملی, لام پڑھا 10 نیکیاں ملی, میم پڑھا 10 نیکیاں ملی. الف لام میم پر 30 نیکیاں اس بندے کے نام اعمال میں درج کر دی گئی. اب تصور کریں اس بندے کا جو روزانہ 1 پارے کی تلاوت کرتا ہے, جو روزانہ 2 پاروں کی تلاوت کرتا ہے, کتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں درج ہوتی ہوگی؟ الف پر 10, میم لام پر 10, میم پر 10. اس کے آگے بڑھتا چلا گیا نا تو ایک صفحے کی تلاوت پر کتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں درج کروا دے گا. اور ساتھ ہی ساتھ میرے 2 بچے جنہوں نے پورا قرآن پاک پڑھ لیا, آپ تصور کریں بار بار پڑھتے ہوں گے, روزانہ پڑھتے ہوں گے, 8 سے 4 پڑھتے ہوں گے, کبھی سبق کبھی سبقی کبھی منزل, یہ روزانہ دن رات تلاوت قرآن کرنے والے کتنی نیکیاں ان کے نام اعمال میں درج ہوتی ہوں گی. اور وہ مقدس جگہ جب صبح و شام قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے, دن رات تلاوت قرآن کا سلسلہ جاری رہتا ہے, کتنی اللہ کی رحمتیں اس جگہ پر نازل ہوتی ہوں. میں تو مشورہ کر عرض کروں گا, باپ کا تو درد نہ پریشانی آ گئی, مصیبت آ گئی, تکلیف آ گئی, کاروبار نہیں چلتا, شاید کوئی سمجھ نہیں آ رہی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آ جائیے اس مقدس جگہ پہ جب دن رات تلاوت قرآن ہوتی ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر عرض کیجیے میرے مولا یہ وہ جگہ ہے جہاں تیرا کلام پڑھا جاتا ہے, تیری لعنت کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے. میرے مولا اس جگہ کی عظمتوں کا واسطہ میری مشکل رفع کر دے. اللہ کی رحمت سے امید ہے آسانیوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں. یہ کتاب بڑی عزت والی, بڑی عظمت والی, اور جو علم حاصل کرنے کے لیے آنے والا ہے نا یہ بھی عزت و عظمت والا. ایک صاحب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ رہے ہیں, ارادہ ہے علم دین حاصل کرنے کا, قرآن کی تعلیم لینے کا, شریعت سیکھنے کا, احکامات نبویہ کی تعلیم حاصل کرنے کا. جب یہ حاضر بارگاہ ہونے لگے نا, سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو آتا دیکھا. آپ تصور کیجیے گا, میرے آقا جناب فرمائے یہ علم دین سیکھنے والا آ رہا ہے. سرکار نے آقا دیکھا نا, میرے آقا کی زبان پر جو جملہ آیا نا وہ جملہ کتنا پیارا ہے. میرے آقا کہنے لگے مرحبا بطالب العلم, طالب علم کی آمد مرحبا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے آقا, ہمارے نبی, سید الانبیاء, اشرف الانبیاء, اکرم الانبیاء, افضل الانبیاء. یہ وہ نبی ارشاد فرما رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی زبان پر نعرہ تھا, ماہ میلاد آتا ہے, ماہ نور, ماہ سرور, ہم سب کی زبان پر یہ نعرہ آتا ہے, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, آقا کی آمد, مولا کی آمد, حضور کی آمد, پرنور کی آمد. جس آقا کی آمد پر ہم مرحبا کا نعرہ بلند کرتے ہیں نا, وہ آقا طالب علم کی آمد پر مرحبا کا نعرہ بلند فرما رہے ہیں. طالب علم کی آمد مرحبا. اور یہ کہنے کے بعد جو ہم نے بات ذکر کی نا, میرے آقا کہتے ہیں ان طالب العلم تحفه الملائکۃ باجنحتها. طالب علم دین جب علم سیکھنے کے ارادے سے نکلتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فرشتے اپنے پروں کے ذریعے اس پہ سر پر سایہ کر لیا کرتے ہیں. طالب علم کے سر پر فرشتے اپنے پروں کے ذریعے سایہ کرتے ہیں. یہ طالب علم بھی کتنا مقدر والا, اور جو کتاب سیکھنے کے لیے نکلا, جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلا, وہ کتاب کتنی عزت و شان والی. یہ قرآن پاک ہے نا, جب قرآن نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے بارے میں ذکر کیا بلسان عربی مبین. یہ کتاب واضح عربی زبان میں, واضح عربی زبان میں. کافر آپس میں سجدے میں بیٹھ گئے, کہنے لگے یار قرآن کہتے ہیں یہ واضح عربی زبان میں, اور قرآن نے کئی اور باتیں ذکر فرمائیں. فاتو بسورۃ من مثلہ, اس قرآن کی حقانیت میں اگر تمہیں شک ہے نا, اس جیسی کوئی ایک صورت لے کر آؤ. کہنے صورت بنانا تھوڑا مشکل کام ہے نا, چلو کوئی ایسا لفظ تلاش کرتے ہیں جو عربی کا نہ ہو, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ واضح عربی زبان ہے. وہ عربی کے علاوہ کا لفظ مل گیا,
پاس جائیں گے، اگر ان کو کہیں گے تمہارا قرآن کہتا ہے یہ باتیں عربی زبان میں، دیکھو یہ لفظ ہے یہ عربی کا نہیں، سر جوڑ کر بیٹھ گئے، کلاس جاری ہو گئی، جستجو میں پڑھ گئے، اور سارے مل جل کرنا، محنت کر کے، مشقت کر کے، ہمت کر کے، قوت کا مظاہرہ کر کے یہ پورے قرآن میں سے صرف 2 لفظ نکال کر لائے۔ کتنے؟ صرف 2 لفظ۔ یہ 2 لفظ نکال کرنا، کہتے تم کہتے ہو قرآن عربی زبان میں، یہ 2 لفظ ہیں جو عربی کے نہیں ہیں۔ ایک لفظ ہے حمر، حمر حبیر کی جمع قرآن نے ذکر فرمائی، حبیر کہتے ہیں گدھے، حمر حبیر کی جمع گدھے کی جمع، یہ عربی زبان کا لفظ نہیں۔ دوسرا لفظ نکالا عجاب، قرآن کہتے ہیں ان ھذا لشیء عجاب، عجاب عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، عجیب عربی زبان کا لفظ۔ یہ 2 لفظ نکالے مسلمانوں کے پاس آ گئے، دیکھو تمہارا قرآن کہتا ہے واضح عربی زبان میں، یہ قرآن عربی میں نہیں ہے، یہ 2 لفظ ہیں جو عربی کے نہیں ہیں۔ مسلمان کہنے لگے تم بتاؤ تمہارا اطمینان کیسے ہوگا یہ عربی کے ہیں یا نہیں؟ یہ خود ہی کہنے لگے فلاں جگہ پہ نا دور دراز کے ایریے میں ایک بابا رہتا ہے جس کی عمر 100 سال سے زیادہ، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ واضح عربی زبان بولتا ہے، ہم سارے جمع ہو کر اس کے پاس جائیں گے، اس کے سامنے جا کر رکھیں گے، یہ 2 لفظ بتاؤ عربی کے ہیں یا نہیں؟ اگر اس نے کہہ دیا نا یہ عربی کے نہیں ہے تم بھی مانو گے ہم بھی مانیں گے، اور اگر اس نے کہہ دیا یہ عربی کے ہیں تم بھی مانو گے ہم بھی مانیں گے۔ یہاں حضرات جمع ہو کر چل پڑے، ایک وفد مسلمانوں کا ایک وفد کافروں کا، یہ چلتے چلتے مردلوں پر مردلیں طے کرتے میرا اس بابے کے پاس پہنچے۔ جب بابے کے پاس جاتے بابا اپنے پوتے پوتیوں نواسے میں بیٹھا ہوا ہے، بینائی کمزور ہو چکی ہے، نظر سے انداز سے آتا نہیں ہے، یہ حضرات آئے، قدموں کی ہٹ محسوس ہوئی، وہ بابا بولتے ہوئے اپنے بچوں سے پوچھتا ہے میرے بچوں بتاؤ یہ آنے والے کون ہیں؟ ایک بچے نے جواب دیا، کہنے لگا یہ کافر اور اصحاب محمد، مسلمان اور کافر یہ جمع ہو کر آ رہے ہیں۔ اب بڑا عجیب معاملہ تھا کہ مسلمان بھی آ رہے کافر بھی آ رہے، دونوں ایک ساتھ آ رہے، یا صرف مسلمان آئے یا صرف کافر آئے، یہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو کر کیسے آ رہے؟ جب بابے نے یہ سنا کافر بھی آ گئے مسلمان بھی آ گئے، دور بھی جمع ظلمت بھی جمع، یہ دونوں آپس میں سے تھے، دونوں ایک ساتھ کیسے آ گئے؟ بابے کی زبان پر جملہ جاری ہوا، کہنے لگا ان ھذا لشیء عجاب، بڑا عجیب معاملہ ہے، دونوں ایک ساتھ اکٹھے ہو کر آ گئے۔ جب زبان یہ پوچھنا تھا عجاب عربی کا لفظ ہے یا نہیں، ابھی کوئی لفظ زبان پر نہیں آیا، کوئی سوال اس کے سامنے نہیں رکھا، یہ پوچھتے کہ پہلے سوال کا جواب مل گیا، عجاب عربی زبان کا لفظ۔ جب یہ سنا حیران پریشان، یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں بار بار کے 2 لفظ تو نکالے، پوچھنا یہ تھا یہ عربی کا ہے یا نہیں، ابھی سوال ہی نہیں کیا، ایک کا جواب پہلے ہی مل گیا، عجاب عربی زبان کا لفظ۔ غصہ آ گیا، مرضی کا جواب آپ لوگ لینا چاہتے ہیں نا، کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں گے طلاق کا مسئلہ پوچھنے کے لیے، مفتی صاحب نے کہہ دیا طلاق ہو گئی ہے، یہ چاہتے یہ تھے جواب یہ میرے طلاق نہیں ہوئی، انہوں نے کہہ دیا طلاق ہو گئی، اب دوسرے کے پاس جائیں گے تیسرے کے پاس جائیں گے، جب مفتی نے کہا نا طلاق ہو گئی اس پر تیرے مطمئن نہیں ہوگا، ایک عام آدمی جو عالم بھی نہیں ہے حافظ بھی نہیں ہے قاری بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے پتہ نہیں رکھی ہوئی ہے، اس نے کہا کہ یار 60 بندوں کو روٹی کھلا دو چل جائے۔ اب ذہن میں آتا ہے یہ جو بندہ نہیں ہے ٹھیک ہے، اس نے مرضی کا جواب دیا، تو وہ بھی مرضی کا جواب سننا چاہ رہے تھے، بس یہ 2 لفظ بار بار کے نکالے ہیں نا، کوئی ایسی صورت بن جائے نتیجہ یہ نکلے یہ عربی کے نہیں۔ بابے نے پہلے کے بارے میں کہہ دیا یہ عربی کا ہے، خود بول کر کہہ دیا یہ عربی زبان کا لفظ۔ اب ایک کافر کو غصہ آیا، غصے میں بابے کے جوتے اٹھا کے بغل میں دبائے اور نکلنے لگے۔ ایک بچہ فوری طور پر بابے کے کان میں کہتا ہے بابا جی وہ آپ کے جوتے اٹھا کے جا رہا ہے۔ جب جو ہی سنا نا بابا کہنے کا یہ کون ہے، کہنے کا کافر، کہنے کا یا ایھا الکافرون انکم حمر، اے کافرو تم سارے کے سارے گدھے۔ جب بار بار کے 2 لفظ نکالے تھے ابھی کوئی اس بات پر آپ کی نوبت ہی نہیں آئی، پہلے ہی فیصلہ ہو گیا یہ بھی عربی کا یہ بھی عربی کا۔ تو قرآن وہ بلند رتبہ کتاب ہے، اور اس کتاب کو سیکھنے والا، اس کتاب کی تعلیم دینے والا
یہ کتنی عزت والا، عظمت والا اور کس قدر رفعت اور بلندی والا ہوا کرتا ہے. آئیے یہ بھی دو باتیں آپ کے سامنے رکھیں. یہ علم دین ہے نا. سرکار محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. میرے آقا فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادنا. فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والوں، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا آدمی پر. عالم اور عابد کے مقام کا فرق کیا ہے؟ عالم کو کس قدر میرے رب نے عزتیں عطا فرمائی اور کس قدر میرے رب نے بلندیاں عطا فرمائی. دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اب غور کرتے چلے جائیے گا اور دیکھتے چلے جائیے گا. ایک ہے عالم، ایک ہے عابد. عابد کہتے ہیں عبادت گزار کو کوئی دین کے لمبے چوڑے مسائل نہیں پڑھے، کوئی لمبی چوڑی کتابیں نہیں پڑھی. نماز فرض ہے، نماز کے مسائل سیکھے، نماز پڑھنا شروع کر دی. زکات فرض ہے، زکات کے بارے میں سیکھا، دینا شروع کر دیا. روزہ فرض ہے، روزے کے مسائل سیکھے، روزہ رکھنا شروع کر دیا. یہ ہے عابد. علم بہت زیادہ حاصل نہیں کیا، بس ضرورت کے مسئلے سیکھے اور آگے بڑھ گیا. اور دوسرا ہے عالم. عابد کی مثال ہے آسمان پر چمکنے والے تارے کی طرح. تارا چمک رہا ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، نورانی ہوتا ہے، لیکن اس کی روشنی میں کوئی دنیا میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا. صرف تارا چمک رہا ہے، آپ تارے کی روشنی میں کتاب پڑھ لیں. صرف تارا چمک رہا ہے، آپ تارے کی روشنی میں رستہ تلاش کر لیں. ایسا نہیں ہوتا. یہ خود چمک رہا ہے، اسی روشنی سے کسی کو چمک نہیں ملتی. اور عالم اس کی مثال ہے چودھویں کے چاند کی، آسمان کے سورج کی. یہ چمکتا بھی ہے، ساری دنیا کو چمکاتا بھی. اور عابد کی مثال ہے تیراب جیسے. پانی آ گیا، نہر آ گئی، ندی آ گئی، نالا آ گیا، کوئی دریا آ گیا، یہ چھلانگ مارے گا تیر کے پار ہو جائے گا. یہ ہے عابد. یہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا، یہ خود نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن کسی کو نکالنے کی ہمت اس میں نہیں ہے. اور عالم کی مثال ہے کشتی اور جہاز جیسے. کشتی یہ خود بھی تیرتے میں پار جاتی ہے اور اپنے ساتھ کئی دوسروں کو بھی پار لے کر جاتی ہے. تو یہ عالم کشتی اور جہاز کی طرح ہے. اور ان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے گا. کرنے بات مولا مشکل مشاہری اور مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آپ نے بات ذکر فرمائی. آپ کہتے ہیں العلم خزائن. علم جو ہے نا یہ بہت بڑے خزانے ہیں. العلم خزانہ تو نہیں فرمایا کہ علم ایک خزانہ. العلم خزائن، علم بہت بڑے خزانے ہیں. ومفاتیح السوال، اور ان خزانوں کی چابیاں یہ ہیں سوال. سوال کرتے چلے جاؤ، علم کا دروازہ کھولتے چلے جاؤ. آپ نے مدنی مذاکرہ دیکھا ہوگا، مدنی چینل کا ایک مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ. ہر ہفتے کو رات 9:30 بجے مدنی چینل پر یہ نشر ہوتا ہے. ابھی اہل سنت پر سے نفیس تشریف فرما ہوتے ہیں. آپ میں سے جو مدنی مذاکرہ دیکھنے والے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے سوال کی چابی لگتی ہے، علم کا دروازہ کھلتا ہے. ادھر سوال کی چابی لگی، ادھر علم کا دروازہ کھل گیا. آنے والا صرف یہ کہتا ہے جناب یہ مسئلہ درپیش ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ سوال آدھے منٹ کا ہوتا ہے، 1 منٹ کا ہوتا ہے، اس کا جواب بعض اوقات 10 منٹ پر مشتمل ہوتا ہے. بعض اوقات بہت لمبا جواب دیا جاتا ہے. ادھر چابی لگی، ادھر دروازہ کھلا. ہر کہیں فرماتے ہیں العلم خزائن و مفاتیح السوال. علم خزانے، سوال ان کی چابی. اور یہ کہنے کے بعد نا آپ ارشاد فرماتے ہیں فاسألوا یرحمکم اللہ. اے اللہ کے بندو سوال کرنے کی عادت بناؤ. تم سوال کرو گے اللہ تم پر رحمت کی نظر فرمائے گا. سوال کرتے جاؤ، پوچھتے جاؤ، پوچھتے جاؤ، پوچھتے جاؤ. اور صرف ایک سوال کیا جائے گا، صرف ایک سوال. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک سوال فَإِنَّهُ يُوجَرُ فِيهِ 4. سوال ایک ہے، اس ایک سوال پر نا 4 طرح کے بندوں کو اجر ملتا ہے. ایک سوال پر 4 طرح کے بندوں کو ثواب ملتا ہے. سب سے پہلے سائل یہ سوال پوچھنے کے لیے آیا، مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آیا، اس کو علم دین سیکھنے کا ثواب ملتا ہے. عالم دین سے سوال کیا نا وہ جواب دے کے ان کو دین سکھانے کا ثواب ملتا ہے. اس کے بعد ایک نظارہ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک آدمی سوال کرتا ہے، دوسرا جواب دینے والا ہوتا ہے. جمعے کی نماز کے بعد، اجتماع کے بعد، جلسے کے بعد کسی اور موقع پر سائل نے سوال کیا، عالم جواب دینے لگے. جو ہی جواب دیا جانے لگا قریب ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ
جواب کیا ملتا ہے، مجھے بھی تو پتہ چلے اس مسئلے کا جواب کیا ہے۔ یہ خود جو آگے بڑھا نا وَلِلسَّامِعِ، اس سننے والے کو بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ سائل کو اجر ملا، جواب دینے والے کو اجر ملا، اور تیسرا جو سننے کے لیے آگے بڑھا نا اسے اجر ملا۔ اور چوتھا بندہ پتہ ہے کون ہے؟ شاہ موجود نہیں ہے، اس محفل میں نہیں ہے، اس نشست میں نہیں ہے، یہ موجود ہی نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف نا یہ دین سیکھنے سکھانے کا جو انتظام چل رہا ہے اس میں اپنا حصہ پیش کر رہا ہے۔ یہ جو دین سیکھنے سکھانے کا کام جاری ہے نا، ان سیکھنے سکھانے والوں سے محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، وہ دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے کیسا پیارا ادارہ چل رہا ہے، کیا علم و عرفان کا مرکز ہے، کیا دین کا کام ہو رہا ہے، اتنے حافظ تیار ہو گئے، اتنے علماء تیار ہو رہے ہیں، دن رات دین سیکھنے سکھانے کی کوششیں جاری ہیں، وہ دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے، یہ میرا حصہ بھی شامل کر لیں۔ میں عملی طور پر تو نہیں آ سکتا، میں اپنا کردار تو یوں ادا نہیں کر سکتا کہ میں دن رات تمہارے ساتھ بیٹھ کر سیکھوں، لیکن چلو اس نظام کو چلانے میں میرا حصہ بھی آ جائے۔ اللہ ہر مسئلے پر اسے بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ چار طرح کے بندے نوازے جا رہے ہیں، سائل، جواب دینے والا، سننے والا، اور ان سے محبت کرنے والا۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بزرگ ہیں خواجہ نصیر الدین جلال دہلوی، آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے تجھ سے ہو سکے تو عالم بن، عالم نہیں بن سکتا نا طالب علم بن جا، سکھانے والا بن، نہیں بن سکتا نا سیکھنے والوں کی صف میں آ جا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا نا تو ان دونوں کا خدمت گزار بننا چوتھا نہ بن۔ چوتھا کون ہے؟ انجیرا میں روڑے اٹھانے والا، اس کام کو روکنے والا نہیں، یہ کہنا جہاں مدرسہ کھل گیا، جہاں مدرسہ کھل گیا، اتنے مدرسے کھولنے کی حاجت کیا ہے، ایک ہی پڑھا جس نے سیکھنا ہوگا آ کر سیکھ لے گا۔ جو روڑے اٹھانے والا نا، آپ فرماتے ہیں یہ نہ بننا، اس لیے کہ یہ کام تو قیامت تک رہے گا، یہ دین کا کام قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ جو اس کی مدد کرنے والا نا اجر و ثواب پاتا چلا جائے گا۔ اور آپ کے سامنے توجہ دلانے کے لیے عرض کروں، میں حصہ شامل نہیں کروں گا تو کیا ہوگا، میں پیسے نہیں دوں گا تو کیا ہوگا، ہمارے پیسے روکنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ دین کا کام قیامت تک ہونے والا۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھو، میرے حضرت کہتے ہیں کہ اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ اپنے دین کا کام ایک فاسق و فاجر سے بھی لے لیتا ہے، اللہ ایک فاسق و فاجر سے بھی کام لے لیتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں ذکر کیا گیا ایسوں سے کام لے لیا جاتا ہے کہ اجر و ثواب میں ان کا حصہ نہیں ہوتا، لیکن وہ کام کر کے نکل جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ دین کے خدمت گزاروں میں ہمیں رکھے۔ یہ جو شمع بن رہی ہے نا، اس کو بجھانے والوں میں نہیں، اس کو اور روشن کرنے والوں میں اللہ ہمیں شامل کرے۔ اور جو دین کی خدمت کرنے والے، دین کے اسلام کو لے کر آگے بڑھنے والے، جو اپنا حصہ پیش کرنے والے، وہ کس انداز میں نوازے جاتے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جلالہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو، کیسا پیارا انداز ہے ہمارے رب کا ہمیں بلانے کا۔ ہمارا رب ہمیں کیسے بلاتا ہے؟ اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ کس انداز میں تمہاری مدد کرے گا؟ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، وہ تمہیں ثابت قدمی عطا فرما دے گا، تمہارے قدم اپنے صراط مستقیم پر جما دے گا، سیدھی راہ پر ڈٹ کر چلنے والے بن جاؤ گے، اللہ تمہیں ثابت قدمی عطا فرما دے گا۔ اور مزید آگے سنیے، خان کے کائنات جلالہ نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا پیش کرے گا؟ میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ یہ سب اللہ کیا تھا۔ ہمارے پاس کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ جب میرے اندر یہ صلاحیت تھی اس لیے میرے پاس یہ دولت تھی، میرے اندر یہ ہنر اور یہ کمال تھا اس لیے میرے پاس یہ سرمایہ موجود ہے۔ اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر جسم کی طاقت، ہمت، قوت
دوسری منزل پر، تیسری منزل پر یہ آ جا رہا ہوتا ہے. یہ محنت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، جسے چاہے جیسے چاہے نواز. ایک بادشاہ ہوئے شداد بادشاہ، اسے بادشاہت دی گئی، خدائی عطا کرتا ہے، اپنی جنت اس نے دنیا میں بنوائی. یہ بادشاہ میں اس کا واقعہ دیکھتے ہیں، اس کی ولادت ہوئی ہے، اس کی ماں دریائی سفر پر تھی. اس سفر کے دوران ادھر ولادت ہوئی، ادھر طوفان آیا، کشتی بکھر گئی، کشتی کے پھنڈے ٹوٹ گئے، ماں بھی مر گئی، سارے کشتی والے مر گئے. ایک دن کا بچہ دریا سے نکال لیا. اللہ کی قدرت دیکھیں، صرف ایک دن کا بچہ جو بغیر سہارے کے پھنڈے پر رہ بھی نہیں سکتا، اللہ نے اسے بچا لیا، بقیہ غرق ہو گئے. اور دریا سے نکلنے والا بچہ ملک کا بادشاہ بن گیا. اللہ کی عطا ہے، جسے چاہے جیسے چاہے نواز دے. یہ میرے پاس جو بھی ہے نا سارا اللہ کا دیا ہوگا. اور میرا رب فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا پیش کرے گا. اور یہ کہنے کے بعد جو اگلی بات ذکر کی گئی ہے وہ ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. جو اللہ کی راہ میں دے گا اللہ تعالیٰ بدلے میں اسے دگنا چگنا عطا فرمائے گا. اللہ دگنا چگنا عطا فرمائے گا. آؤ اللہ کے دین کی مدد کرو، آؤ اللہ کی راہ میں اپنا پیسہ خرچ کرو. اور ساتھ ہی ساتھ مزید اگر غور کرتے چلے جائیں، قرآن کہتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ. یاد رکھنا یہ تم جو بھی دیتے ہو نا یہ سارا تم اپنے لیے دے رہے ہو. ادھر دو گے ادھر پاؤ گے، ادھر دو گے ادھر ملتا چلا جائے. اور ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھ کر گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود صدقے کی ترغیب بھی دلائی، اور اس آیت کریمہ میں جو ذکر کیا گیا وہ توجہ سے سنیے. ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. فرمایا ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کیا ہے؟ ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس دانے کے ساتھ 7 بالیاں نکلی. ایک پودا نکلا، 7 سٹے لگے، اسے ایک پودے پر 7 بالیاں لگی. فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ان میں سے ہر بالی میں 100 دانے. ایک خرچ کیا 7 بالیاں ملی. فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر بالی میں 100 دانے، تو ایک کے بدلے کتنا ملا؟ کتنا؟ کتنا؟ ایک کے بدلے 700 ملا. سارے مل کر کہیے کتنا؟ ایک دیا، ایک کے بدلے 700 ملا. اور 700 پر بس نہیں کی گئی، فاللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی بڑھا دے، اللہ اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرما دے. وہ تمہاری محبت دیکھتا ہے، تمہارا اخلاص دیکھتا ہے، تمہارا خلوص دیکھتا ہے. تم جتنے پیار سے دو گے نا اتنا زیادہ اللہ کی راہ سے اجر و ثواب پاتے چلے جاؤ. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت والدہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں انفقی ولا تحصی. اے اسماء اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو. اور سنو جب اللہ کی راہ میں دینے کا وقت آئے نا تو پھر گن گن کر حساب لگا لگا کر نہ دینا. تم بغیر حساب کے اللہ کی راہ میں دو، تمہارا رب بھی تمہیں بغیر حساب کے عطا فرمائے. بغیر حساب کے دو. روزانہ آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں. ایک فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا. اے اللہ جو تیری راہ میں دیتا ہے تو اسے اور دے. یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرنے والا اسے اور عطا فرما. اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم ممسکا طلبا. اے اللہ جس کا ہاتھ تیری راہ میں دینے سے رک جاتا ہے میرے مولا اس کی طرف آنے والا تو بھی روک دے. اب بندے کی مرضی ہے، پہلے کی دعا سے حصہ لے لیں، دوسرے والے کی دعا سے حصہ لے لیں. اب یہاں بابل نگر میں الحمدللہ جو جامعات اور مدارس کا سلسلہ جاری ہے، اب تک الحمدللہ یہاں سے حافظ جو بچے بن چکے. آپ جانتے ہیں کہ یہاں متعدد مدارس الحمدللہ دعوت اسلامی کے قائم ہیں. 8 مدارس موجود، 9 حفظ و ناظرہ کے ادارے الحمدللہ موجود ہیں آپ کے 52 نگر میں.
اور ان 9 اداروں سے اب تک جن بچوں نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کی ہے ان بچوں کی تعداد ہے 2280 2280 بچے الحمدللہ قرآن پاک پڑھ کے فارغ ہو چکے ہیں۔ اور جن بچوں نے حفظ قرآن کرنے کی سعادت حاصل کی ہے ان بچوں کی تعداد ہے 940 اب تک جو حفظ کر کے فارغ ہو چکے۔ یہ بھی ماشاءاللہ یہ چمکتے ہوئے چہرے آپ کے سامنے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ میرے ان بچوں کو مزید برکتیں عطا فرمائے، یہ بچے حافظ بنے، اللہ کرے کہ کل یہ عالم دین بن کر فارغ ہو۔ 940 بچے الحمدللہ حفظ کر کے فارغ ہو چکے، اور یہاں بچیوں کا مدرسہ بھی ہے عالمہ کورس کا، اور بچوں کا بھی مدرسہ عالم کورس کا موجود ہے، درس نظامی کا۔ تو ہماری بچیاں جو عالمہ بن کر فارغ ہو چکی ہیں، اب تک جو فارغ ہو چکی ان کی تعداد ہے الحمدللہ 15 بچیاں عالمہ بن کر فارغ ہو چکی ہیں۔ یہ پہلے کی کارکردگی ہے، اور اس سال جو عالمہ بن کر فارغ ہونے جا رہی ہیں ان کی تعداد ہے 19 بچیاں الحمدللہ عالمہ بن کر اس شعبان میں فارغ ہونے جا رہی ہیں۔ خوشی کا اظہار فرمائیں ماشاءاللہ۔ جو بچے ہمارے عالم بن کے فارغ ہو چکے ان کی تعداد ہے 42 بچے الحمدللہ عالم بن کر فارغ ہو چکے ہیں۔ اور اب تک جو ہمارے پاس زیر تعلیم بچے اور بچیاں ہیں ان کی تعداد 800 سے زائد ہے۔ 800 سے زائد بچے اور بچیاں وہ ہیں جو آپ کے یہاں بہاول نگر میں آپ کے اپنے شہر میں الحمدللہ نور قرآن سے نور علم سے اپنے سینے منور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہاں جو پڑھنے والے بچے اور بچیاں ہیں، ہمارا مدرسہ تو مدینہ جو حفظ و ناظرہ کا ادارہ ہے، یہ رہائشی بھی ہے غیر رہائشی بھی ہے۔ غیر رہائشی جو ہمارا ادارہ ہے بچوں کا حفظ و ناظرہ کا، اس کا ایک طالب علم کا ماہانہ خرچ 1500 روپے ہے۔ ایک طالب علم کا ماہانہ خرچ 1500 روپے ہے۔ اور جو عالم کورس کے رہائشی بچے ہیں، رہائشی بچوں کا کھانا پینا رہنا سہنا سارے معاملات یہی ہوتے ہیں، تو ایک بچے کا ماہانہ خرچ 3000 روپے۔ 3000 روپے ایک بچے کا ماہانہ خرچ ہے رہائشی کا، غیر رہائشی کا 1500 ایک بچے کا ماہانہ خرچ ہے۔ تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں دیتے چلے جائیں گے۔ اب سورہ بقرہ پڑھیں گے تو سورہ بقرہ کی بالکل ابتدا میں جہاں ایمان والوں کے اوصاف ذکر کیے گئے تو ایک وصف کا بیان کیا گیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ کے بندے کون ہیں؟ جو ہمارے دیے ہوئے میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو آئیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے چلے۔ جتنے بھی عاشقان رسول یہاں موجود ہیں میں آپ سب کو مشورہ عرض کروں گا، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ماہانہ اپنی اپنی جیب کے حساب سے اپنا حصہ پیش کرنے کی عادت بنا لیں۔ اللہ توفیق دے تو ایک استاد کی سیلری اپنے ذمہ لے لیں۔ ہمارے یہاں بیسک سیلری 15000 روپے ہے۔ حفظ کا بچہ عام طور پر 2.5 سال میں 3 سال میں پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے حفظ مکمل کر۔ اس سے پہلے فارغ ہونے والے بھی سال کے اندر فارغ ہونے والے بھی ہیں، 1.5 سال میں، 2 سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں تقریباً سارے کلاس یہ حفظ کر کے فارغ ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اگر وہ 3 سال تک ایک استاد کی سیلری اپنے ذمہ لیتا ہے تو ہماری کلاس ہوتی ہے تقریباً 25 بچوں کی، 22 23 25 30 اس کے آس پاس 25 بچوں کی تقریباً ایک کلاس ہوتی ہے۔ تو جس نے 3 سال تک ایک ٹیچر کی سیلری اپنے ذمہ لی تو 3 سال میں 25 حافظوں کا تحفہ سرکار کی امت کو پیش کرتی ہے۔ 25 حفاظ اس کے ذریعے تیار ہو، اور اسی طرح جو درسنامی کے لیے کوشش کرے گا اسی قدر پاتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ہمارے اس شہر بہاول نگر کا ماہانہ خرچ جو ان اداروں پر خرچ ہو رہا ہے 800 سے زیادہ طلباء اور طالبات زیر تعلیم، آپ تقریباً میں وہ بھائی جو گھر کا خرچ چلا رہے ہیں انہیں پتا ہوگا گھر کا خرچ کس انداز میں چلتا ہے۔ 70% مہینے کی آخری تاریخیں کس انداز میں گزارتے ہیں آپ سب کو پتا ہوگا۔ 4 افراد کا گھر ہے، 5 افراد کا گھر ہے، 6 افراد کا گھر ہے، کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں پھر یہ گھر کا نظام سیدھا ہوتا ہے۔ تو دعوت اسلامی صرف آپ کے شہر کی بات کر رہا ہوں، باہر کی بات نہیں ہو رہی۔
بچے اور بچیاں ان کو لے کے چل رہی ہیں. تو ہمارے یہاں کا جو ماہانہ خرچ ہے یہ ماہانہ خرچ 18 لاکھ روپے ہے. 18 لاکھ روپے ہر ماہ دعوت اسلامی نے ان اداروں میں خرچ کرنا ہو. بقیہ جو مساجد کے امام ہیں, مساجد کے خادمین ہیں, دیگر جو خدمت دین کے شعبہ جات جاری ہے, ان کا خرچ ان کے علاوہ. یہ ان 2 اداروں کا خرچ 18 لاکھ روپے ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. تو کیا امید رکھوں کہ آپ سارے اپنا اپنا حصہ شامل کریں گے. اللہ توفیق دے, بہت زیادہ کر سکتے ہیں, بہت زیادہ کریں, نہیں تو 100, 200, 500, 1000, 2000, جس کو جتنی توفیق میسر ہے ہر ماہ اپنا حصہ جمع کروانے کی سعادت حاصل کریں. اللہ نے کروڑوں دی ہیں, لاکھوں دے. اللہ نے لاکھوں دی ہیں, ہزاروں اللہ کی راہ میں دے. ہزاروں آپ کے پاس ہے تو ہزاروں میں سے سینکڑوں اللہ کی راہ میں دے. آپ سینکڑوں کماتے ہیں تو چلو روپوں کی صورت ہی میں اللہ کی راہ میں دے, لیکن پیچھے نہ رہے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے. ایک گزارش اپنے بچوں کے سرپرستوں سے کرنا چاہوں گا. ماشاءاللہ آپ نے بچوں کو حافظ قرآن بنایا. حفظ قرآن میں صرف نہ قرآن زبانی کا ہو رہا ہے. الحمد سے لے کر والناس کا کہیں سے بھی سننا چاہیں سنا دیں گے, تراویح پڑھوانا چاہیں تراویح پڑھا دیں گے, لیکن قرآن سمجھنے کے لیے نا قرآن کہتا کیا ہے عالم کورس کرنا پڑے گا. اور کوئی آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں, آپ کے اپنے یہی عالم کورس کا ادارہ موجود ہے. بچوں نے حفظ کر لیا تو آپ جتنے بھی سرپرست موجود ہیں آپ کا بچہ عالم دین بننے کے لیے آنا چاہیے. آپ دنیاوی تعلیم دلانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ دنیاوی تعلیم بھی ہم دلائیں گے. آپ اپنا بچہ ہمارے پاس دے دیں, عالم بھی بنے گا, ساتھ میٹرک FA بھی کرے گا, اور انشاءاللہ اس کا انتظام یہی آپ کے پاس ہی ہوگا, اور آپ کے بچے پورے علم سے آراستہ ہوتے چلے جائیں. دنیاوی تعلیم بھی دین کی چھتری کے نیچے رہتے ہوئے حاصل کریں گے. تو یہ جو بچے حافظ بن چکے ان کے سرپرستوں سے بھی یہ گزارش ہے اپنا بچہ یہاں داخل کروائیں. مگر دیگر جتنے بھی بھائی یہاں موجود ہیں آپ سب کو بھی گزارش پیش کروں گا. ہر کام کا وہ ہدف ہوتا ہے, بغیر ہدف کے بغیر ٹارگٹ کے دوڑنے والا صرف دوڑتا ہے. ہمارا جو ٹارگٹ ہے یہ ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب ہمیں دے چکے ہیں. وہ ہدف یہ ہے کہ ہر گھر میں کم از کم ایک عالم ہونا چاہیے, ہر گھر میں ایک عالم. تو آپ سب کو یہی گزارش کروں گا کہ کم از کم اپنا ایک بچہ عالم دین لازمی بنائے. سارے علماء فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, جتنا اضافہ کریں گے اتنی بہتری ہوتی چلی جائے گی. آپ فیملی ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہوں گے, ہمارا فیملی ڈاکٹر یہ ہے. آپ کسی بھی فیلڈ کی طرف جاتے ہوں گے نا, فیملی کا ایک بندہ منتخب کرتے ہوں گے, ہماری فیملی جو بھی کام کروائے گی اس فیلڈ کا کام ہمارا یہ بندہ کرے گا. یہاں تک کہ بال بھی کٹوانے ہو تو آپ ہر مرتبہ دکان چینج نہیں کرتے ہوں گے, ایک ہی بندہ ہوگا جو بال کاٹے گا. تو مسائل شرعیہ کی معلومات کے لیے اگر گھر کا عالم ہو تو کئی مسائل اس طرح کے ہوتے ہیں یار کس کے سامنے جا کر بیان کریں, کس کو بتائیں, اندر کی بات ہے, گھر کی بات ہے. تو گھر کی بات گھر کے بندے تک رہے گی, اپنے گھر ہی میں سے عالم تیار کیجیے. تو اپنے گھر میں سے ایک داخلہ کم از کم لازمی کروائیے, اور اس بچے کو علم دین حاصل کرنے کے لیے وقف کیجیے جو ذہنی اعتبار سے سب سے زیادہ لائق فائدہ. بہترین علماء امت کو ملیں گے انشاءاللہ, اتنا زیادہ فائدہ ہوتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.